پوچھا کہ کون سی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس میں کون سی افضل ہے؟ تو جواب آیا اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. پھر بولے سبحان اللہ. چپ صاحب. اچھا یہ بتائیں پھر کون سا روزہ افضل ہے؟ تو ادھر سے جو آیا اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. یہ کیا بات؟ پھر پوچھا ہم نے کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ تو ادھر سے پھر جواب آیا اللہ کا ذکر. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کے نبی نے پورا اشارہ فرما دیا صاف طور پر کہ جو بھی عمل آپ کریں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی عمل آپ کریں گے وہ اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے گا وہ عمل اگر آپ نے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا. یا دوسرے معنی اس کو اور سلیز کر دوں کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا حدیث ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے انسان کے سارے عمل قبول ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں ہم پڑھتے ہیں فضائل میں آئیے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو رہے ہوں. وہ کیوں ہنستے ہوں گے؟ اس لیے کہ نہ ان کا حساب، نہ کتاب، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی دینا، حساب کلیئر ہوگا بڑے آرام کے ساتھ. جیسے اپنے گھر جاتا ہے نا آدمی ہنستا ہوا، اس حساب تو سارا دنیا میں قبول ہو گیا. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم ذکر کرتے جاؤ اور ذکر کے ساتھ جو عمال کرو گے انشاءاللہ اللہ کہتے ہیں میں قبول کروں گا. تو مفہوم بیان فرمایا آپ. اب کتنے بڑے آدمی ہیں، کہتے ہیں بھائی اس سے صاف پتہ چل گیا کہ ذکر کا مقام کیا ہے، ذکر کتنی بڑی چیز ہے. کہتے ہیں ذکر کا مقام تو ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کا جسم ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی توانا ہو، بہت ہی جاندار ہو، بہت ڈیل ڈول ہو، سب کچھ اس میں ہو، لیکن روح نہ ہو. جسم ہوگا اس کو کہاں رکھیں گے؟ مردہ خانے میں. مردہ خانے میں زیادہ نہیں رکھتے، اور کہیں گے اس کو زمین کے اندر رکھو. بیکار ہو گیا، تو اتنا بیکار ہو گیا کہ تم مردہ خانے میں تھوڑے دیر سے رہے گا وہاں بھی بو پھیلا دے گا. کہاں لے جاؤ اس کو؟ زمین کے نیچے دباؤ، اور دباؤ بھی اتنا کہ اتنا فٹ نیچے کھودو. اللہ یہ ہم ہیں بھائی جو پھر رہے ہیں نا بہت لمبے چوڑے عیش کرتے. تو سارا کمال کس چیز کا ہے؟ روح کا ہے. اس جسم سے اگر روح نکلی جسم بیکار، چاہے کتنی طاقت ہو، کتنے خوبصورت ہو. یہ حضرت شیخ فرما رہے ہیں رحمہ اللہ. تو ساری جسم کی جو خصوصیات ہیں، جو لینا دینا ہے، سب کس وجہ سے ہے؟ اونچا بولو، روح کی وجہ سے. تو فرمان بعین اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ چاہے اعمال کتنے کر رہے ہیں آپ، کتنا پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کی جان کس سے ہوگی؟ روح سے ہوگی. اللہ کا ذکر جو ہے ہر اعمال کی روح ہے. شیخ ہمارے کس کی اہمیت کو سمجھو. نماز تو پڑھ لی آپ نے لیکن اس کی روح ہے. حج کر لی آپ نے، اس کی روح ہے. تو بغیر روح کے اعمال ہیں، ان میں نورانیت نہیں آ رہی، وہ تو بلند بھی نہیں ہوں گے. اللہ کی بارگاہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو فرمایا اگر اپنے اعمال کو افضل کرنا چاہتے ہو، بلند کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حضور میں پیش کرنا چاہتے ہو، تو پھر کس چیز کی عادت ڈالو؟ اللہ کے ذکر کو ساتھ رکھو. یہ جو یہ والا ذکر ہے، یہ ذکر ہے، ثواب مل رہے ہیں الحمدللہ، سب کچھ ہے، یہ ہے، ہم ہر آدمی کر سکتا ہے اس کو. لیکن قلبی ذکر جو خاص ذکر ہے، یہ آپ کو کسی شیخ سے سیکھنا پڑتا ہے. یہ آن کاؤنٹر نہیں ملتا ذکر، یہ آن کاؤنٹر نہیں، کیونکہ بہت خاص ذکر ہے الحمدللہ. اس میں اور خصوصیات ہیں، اعلیٰ درجے کا ذکر ہے ذکر قلبی. کیوں؟ کتنا فرق ہے؟ حدیث آ رہی ہے، فضائل میں عام پڑھتے ہوں. کیا حدیث ہے؟ کہ جو آدمی زبان سے ذکر کرتا ہے، جو ہم زبان سے ذکر کریں گے نا، 100 دفعہ ہوگی، 3 دفعہ ہوگی، فرمایا جو زبان سے ذکر کرتا ہے تو وہ جو دل کا ذکر ہے الحمدللہ،
جب دل یعنی زبان سے اللہ کا نام لیا تو جب دل سے اب اللہ کا نام لیا تو 70 گنا افضل ہو جاتا ہے. کتنا ہو جاتا ہے؟ اور یہ ایسا ذکر بن جاتا ہے کہ اتنا نورانی ہو جاتا ہے جو آپ دل سے ذکر کرتے ہیں. سب حدیث میں بتا رہا ہوں, اتنا نورانی بن جاتا ہے کہ یہ فرشتے فیل ہو جاتے ہیں لکھنے والے. ان کا آدمی 2 فرشتے ہیں نا جو سب کچھ لکھتے ہیں, یہ نہیں لکھ سکتے اسی پر. سبحان اللہ, سارے اعمال لکھ رہے ہیں, نہیں, وہ آدمی حاضر ہوگا. یہ پڑھ لیں آپ حدیث پیش کیا جائے گا اس کو اللہ کے دربار میں. اس کے سارے اللہ کا اعمال دکھاؤ, یہ دونوں دکھائیں گے امال, یہ نیک امال ہے, بد امال ہے, لسٹ چلتی جائے گی. تو ختم ہو جائے گی, اللہ کہ اور دکھاؤ, یہ اور تو ہے ہی نہیں. کہتے کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ تو نے جو پین دیا تھا نا لکھنے والا, وہ تو تھا ہی ایسا پین کہ وہ تو زبان ہلتی ہی نہیں تھی تو ہم اس کو لکھنا شروع کر دیتے تھے. اس پہ احتیاط کریں آپ بھی, میں بھی, مجھے بھی کرنی چاہیے. ہر چیز لکھی جاتی ہے, پرنٹ ہو جائے گی اس سے, گالی نکالے پرنٹ, بکواس کی پرنٹ. اتنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ وہ لکھا جاتا ہے سارا. ہوں گے یہ اللہ جو کچھ بھی طاقت آپ نے دی تھی, ہمیں قلم دیا تھا, ہم نے سب کچھ لکھ کے آپ کی خدمت پیش کر دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے, میں تمہیں بلائم تو نہیں کر رہا, تمہیں طاقت ہی نہیں تھی. وہ بندہ ایک ایسا عمل کرتا تھا, اس کے پاس ایک ایسا عمل تھا کہ ڈائریکٹ وہ اس کو میں خود چنتا تھا اس وقت. سبحان اللہ. یہ اللہ وہ کون سا عمل تھا جو ڈائریکٹ تیرے پاس جا رہا تھا, ہم بھی نہیں اس کو دیکھ سکتے تھے. تو میں تم اس کو اتنا نورانی اور زبردست عمل تھا, تم نہیں پہنچ سکتے تھے. وہ کیا تھا؟ جب بندہ بیٹھ کے دل میں مجھے یاد کرتا تھا تو میں اس کو اپنے پاس لاتا تھا. آج تم پیچھے ہٹ جاؤ, آج میں خود اس کو انعام دوں گا جو اس نے ذکر کیا. اللہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟